یہ کتاب دیکھ رہے ہیں نا، اس کو غور سے دیکھیں۔ یہ کتاب ہے ہماری، ہمیں اس کتاب سے محبت ہے، ہم اس کتاب کو چاہتے ہیں، ہم اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب، اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیشہ سے ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ہمیشہ سے ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود یہ کتاب کہہ رہی ہے۔ یہ کتاب اس بات پہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم اس کتاب کی اس بات کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب کیوں ایسا کہہ رہی ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول، اور کہنے لگا رسول، وہ رسول جو اس کتاب میں ہے، جو اس قرآن میں جو رسول ہے نا، وہ رسول جو ہر وقت موجود ہے اس قرآن میں، قرآن کا جو رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے وقال الرسول، اور کہہ رہا ہے رسول، یا ربی، اے میرے رب۔ ابھی کہہ رہا ہے، ابھی جب قرآن کو کھولو نہ پڑھو تو رسول آپ سے مخاطب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول کا قول ہے، یہ قرآن کو کیا ہے؟ رسول کا قول ہے۔ قول کس کو کہتے ہیں؟ قول، کہنا، کہا، saying of messenger، saying of messenger، saying، کہہ رہا ہے۔ وقال الرسول، اور کہہ رہا ہے رسول، یا ربی، اے میرے رب۔ ابھی کہہ رہا ہے، ابھی کی بات ہو رہی ہے، زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہے اللہ کا رسول۔ انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن، انہو، بے شک یہ قرآن جو ہے، لقول، ضرور، قول رسول کریم، قول ہے رسول کریم کا۔ کس کا قول ہے؟ رسول کریم کا، جو ہر وقت اس کتاب میں موجود ہے ہماری تربیت کے لیے۔ وقال الرسول، اور کہہ رہا ہے رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم۔ ابھی اس قرآن کے سامنے کون سی قوم ہے بھائی؟ آپ اور میں ہی ہیں نا، میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھیں، میں سن رہا ہوں، میں پڑھوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ زندہ لوگ جو ہیں، جتنے بھی اس وقت زمین پر جو رہ رہے ہیں، یہ رسول کی قوم ہے۔ کس کی قوم ہے؟ قوم کہا، نہ یہاں ملت کہا، نہ نیشن کہا، قوم۔ بے شک میری قوم نے، یہ جو میری قوم ہے، ابھی جو زندہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں رسول کہہ رہا ہے کہ ان قومی، بے شک میری قوم اتخذو، انہوں نے پکڑا ہوا ہے اس قرآن کو، انہوں نے پکڑا ہے اس قرآن کو، پکڑا ہوا ہے، پکڑا ہے اس قرآن کو، پکڑتے ہیں اس قرآن کو، پکڑتے ہیں ہاتھوں میں پکڑتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو اس قرآن کو چاہتے ہیں، جن کے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ قوم۔ جیسے تو رسول کی قوم ساری انسانیت ہے، کہ انہیں کیا پرواہ ہے؟ یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں کو، اور سکھوں، ہندوؤں کو، ان کو کیا پرواہ ہے؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے، ہمیں ہے، ہم مرنا چاہتے ہیں اس کی خاطر۔ اس قرآن کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ کیا رہا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آیت کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ کہہ رہا ہے رسول، وقال الرسول، کہہ رہا ہے رسول، یا ربی، اے میرے رب۔ ابھی اپنے رب سے مخاطب ہے، اللہ رب العزت سے رسول کہہ رہا ہے، ان قومی، بے شک میری قوم، ان قومی، بے شک میری قوم، اتخذو، پکڑ رکھا ہے اس قرآن کو، پکڑ رکھا ہے اس کو، پکڑا ہوا ہے، پکڑا ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن۔ کیوں ہم نہیں پکڑتے ہیں قرآن کو؟ دیکھو نا، جو لوگ اس کو ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، چلو تھوڑے صحیح، لیکن پکڑتے تو ہیں نا، پکڑ کر پڑھتے ہیں نا۔ ابھی میں نے پکڑا ہوا ہے، میرے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن، اس طرح
تو میں پڑھ رہا ہوں اس کو، تو آپ بھی اس طرح اس کو ہاتھوں میں پکڑ کر پڑھتے ہو. تو یہ رسول کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پکڑ رکھا ہے قرآن کو. اور ایک پکڑنا وہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہم سن لیتے ہیں نا، 5 وقت کی نماز جو پڑھتا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں. اگر چلو 5 وقت نہیں، جمعے والی بھی تو ہے نا، جمعے میں بھی تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو جمعے والے جمعے میں سن لیتے ہیں. اچھا، اور رمضان میں تو اکثریت لوگوں کی جو ہے قرآن کو رمضان مبارک میں سن لیتی ہے. تو وہ پکڑنا ہے، قرآن کا پکڑنا کیا ہے کہ اس کو آپ سن رہے ہو، اس کو پڑھ رہے ہو، اس کو پکڑا ہوا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پکڑتا کس لیے؟ پڑھنے کے لیے پکڑتے ہیں نا. ہم جب بھی قرآن کو کھولتے ہیں پکڑتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا، یا سنتے ہیں کسی سے. ٹھیک ہے، یا تراویح میں جو ہے کسی نے وہی قرآن جو کہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے وہی ہمارے ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے. اچھا، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے. ابھی جو میری قوم ہے نا، دیکھیں ہم بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے لے جاتے ہیں قرآن کو، یا آگے قیامت کے دن وہ قیامت کے دن کہے گا رسول. ابھی کہہ رہا ہے یار، ابھی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ابھی یہ لائیو بک ہے، زندہ کتاب ہے، زندہ معجزہ، زندہ کتاب، زندہ کلام. ابھی اللہ مخاطب ہے، اللہ رب العزت مخاطب ہے. جب آپ پڑھو گے آپ کے ذریعے سے لوگوں سے مخاطب ہوگا. میں پڑھ رہا ہوں، میرے ذریعے سے مخاطب ہو رہا ہے، ہم سب ایک ہی ہیں. اچھا، اتخذو، پکڑ رکھا ہے انہوں نے، حاذ القرآن، یہ قرآن، یہ پڑھائی جو میں پڑھ رہا ہوں نا ابھی، یہ پڑھنے کو کہتے ہیں قرآن. کتاب ہے، اس میں پڑھائی ہے، وہ قرآن ہے. اچھا، پھر کہا کہ اس کو پکڑ رکھا ہے، اس کو قرآن کو، حاذ القرآن، یہ قرآن، مہجورا، پکڑ رکھا ہے اور پھر چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر، پکڑ کر چھوڑ دیا ہے، پکڑا ہوا ہے پھر چھوڑ بھی دیا ہے. قرآن کریم کو پکڑا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، مدرسوں میں پکڑا ہوا ہے اور چھوڑ بھی دیا ہے. مہجورا، چھوڑ دیا ہے، ہجرت کر لی ہے. ہجر، مہجر، مہاجر نہیں ہوتے جیسے، چھوڑ دیا ہے، ہجرت کر لی ہے اس قرآن سے. او میرے ربی اللہ، او میرے بھائیو، اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو قرآن آپ سے، اللہ کا کلام جو ہے آپ سے کہہ رہا ہے، رسول آپ سے میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے. انہو لقول رسول کریم، رسول کریم کا قول ہے یہ، صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کہہ رہا ہے کہ ابھی اس قوم نے یہ قرآن جو ہے پکڑ رکھا ہے اور پکڑ کر چھوڑ دیا ہے. میری قوم نے اس کتاب کو پکڑا. ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذو، پکڑا ہوا ہے، پکڑ رکھا ہے، حاذ القرآن، یہ قرآن، مہجورا، چھوڑ بھی دیا ہے، ہجرت کر لی ہے. اس کو پکڑا ہے، پکڑ کر پھر اس سے ہجرت کر لی ہے، چھوڑ دیا ہے. ہجر، مہاجر، خود کو مہاجر، ہجرت کر لی ہے اس قرآن سے، چھوڑ دیا ہے. یا اللہ رب العالمین، کیسے؟ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، بغیر سوچے سمجھے رات دن ہم اس کو پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے رات دن پڑھا جائے؟ کیا کہیں اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اس کتاب کو پڑھو، اس کا ذکر کرو، اس کے الفاظ کی درستگی کرتے رہو اور لمبا چھوٹا کرتے رہو، تجوید سیکھتے رہو، کرتے رہو؟ کیا ایسا کہا اللہ رب العزت نے کہیں قرآن پاک میں؟ نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو اس کو. اقرا، پڑھو، ابھی پڑھو، کھولو اس کتاب کو، پڑھو. اقرا. اچھا، بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پکڑا ہے اور چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو اس کتاب میں ہے اس کو نہیں سمجھ رہے. اس کتاب میں ہماری زندگی ہے، ہماری جنت ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے. 24 گھنٹے کی زندگی ہے، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں. یہ ہے اس کتاب کا چھوڑنا، کہ بغیر سوچے سمجھے تمام انسانیت، وہ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے
جو اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے تو تیار ہیں اگر کوئی اس کے ساتھ گستاخی کر دے کوئی، لیکن اس میں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ اس کتاب میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ جاننا اس کو چھوڑنا ہے۔ کتنا ظلم ہے یار، 5 وقت کی نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب کی صورت ہے، کوئی اس سے باہر تو نہیں ہے، اس کتاب کی صورت ہے، اس کو نازل کیا اللہ رب العزت نے، تو ہم سورہ فاتحہ کو 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک ہمیں نہیں آتا۔ یہ ہے اس کتاب کا چھوڑنا، یہ ہے اس کتاب کا چھوڑ دینا۔ اب اس کتاب کو چھوڑنے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، یہ آیات میں آپ کو پتہ چلے گا۔